IMF کا مسلسل یہ مطالبہ رہا ہے کہ خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری کی جائے، اور اب حکومت آخرکار PIA کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے۔ PIA کے مینجمنٹ بورڈ نے کل رات ہنگامی اجلاس میں منظوری بھی دے دی ہے، جبکہ اب اس کے خساروں کو بیلنس کرنے اور اس کی پرائیویٹائزیشن کے لیے مختلف اداروں سے NOC لینے اور بالآخر رواں سال جون تک مکمل فروخت کرنے کا پلان زیر غور ہے۔ کل PIA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا، جس میں ادارے کی تنظیم نو اور نجکاری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق اجلاس میں PIA کی تنظیم نو اور نجکاری کے لیے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری دے دی گئی۔ PIA بورڈ آف ڈائریکٹرز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ طریقہ کار طے کریں گے۔ PIA کی نجکاری کا منصوبہ ACCP کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کل بورڈ آف ڈائریکٹرز کا غیر معمولی اجلاس 4 گھنٹوں تک جاری رہا، جس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے PIA کی نجکاری کے حکومتی منصوبے کی توثیق کی۔ اجلاس میں PIA ملازمین کے مستقبل سے متعلق بھی تجاویز پر غور کیا گیا۔ جن ملازمین کی سروس 4 سال رہ گئی ہے انہیں ریٹائر کرنے کی تجویز دی گئی، جبکہ نجکاری سے پہلے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق PIA بورڈ نے 2 کمپنیوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ بورڈ نے ادارے کو PIAC اور PIA ہولڈنگ میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ PIA بورڈ اکتوبر 2023 سے غیر فعال تھا۔ وفاقی کابینہ نے PIA کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری چند دن قبل دی تھی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے قوانین کے تحت PIA کے اہم فیصلوں سے متعلق بورڈ سے منظوری لازمی ہے۔ PIA کی نجکاری کے حوالے سے حکومتی سطح پر ہونے والے کام میں تیزی آ گئی ہے۔ کل بورڈ اجلاس کے بعد آج ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے کہ PIA کی نجکاری کا دوسرا اہم ترین مرحلہ بھی عبور کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے PIA ہولڈنگ کمپنی کے 11 رکنی بورڈ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم سے خصوصی اجازت حاصل کر کے کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ ذرائع کے مطابق سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کو چیئرمین بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 11 رکنی بورڈ میں 7 خود مختار ڈائریکٹرز اور 4 سرکاری افسران شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ PIA کے واجبات اور اثاثے ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کیے جائیں گے۔ خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری کے حوالے سے آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ PIA کی نجکاری ہونے کے قریب ہے۔ ایئرپورٹس بھی آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں۔ جو لاس میکنگ جو ہمارے ادارے ہیں اندازہ کیجئے اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ ایئرپورٹس کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، PIA کو ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ خزانہ کہاں سے بھرے گا؟ پیچھے جو ہولز ہیں، چاہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے، بجلی کا یا گیس کا یا پیٹرولیم کا، SOEs جو ہیں کئی 100 ارب روپے ان کا لاس ہے، چاہے آپ کی بجلی چوری ہے اور دوسرے میں نے آپ کو گنوائے۔ جب تک یہ سوراخ بند نہیں ہوں گے آپ کس طرح آپ تصور کر لیں گے جناب ہمارا خزانہ جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے گا۔ جبکہ پرائیویٹائزیشن کے بارے میں خود وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ PIA کی نجکاری کے معاملے میں ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بھی پرائیویٹائز کریں گے۔ انشاءاللہ PIA کی جو privatization ہے I do think we are moving in the right direction and that will be a one big success جو ہمیں پھر will put us in good state to actually do and take other measures۔ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی بہت زیادہ لاس میکنگ ہیں، ان میں پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے یا پروونسز کو دینے کی طرف جائیں گے؟ نہیں جی، the idea is to take them into the private sector۔ PIA کی نجکاری کی خبروں کے اثرات آج اسٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آئے، جہاں نجکاری کی منظوری کی خبر کے بعد PIA کے شیئرز کے بھاؤ میں 7.5% اضافہ ہوا، اپر لاک لگ گیا۔ نئی حکومت کے آنے کے بعد سے ہی PIA کی نجکاری کی خبریں عروج پر تھیں، جس کی وجہ سے گزشتہ 1 مہینے کے دوران PIA کے شیئرز کی قیمت تقریباً 128% بڑھ چکی ہے۔ PIA کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے نگراں حکومت کے دور میں خاصی پیش رفت ہوئی۔ نگراں وزیر پرائیویٹائزیشن فواد حسن فواد نے فروری میں الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ نگراں حکومت نئی حکومت کے لیے PIA کو پرائیویٹائز کرنے کا پلان فائنل کر چکی ہے، لیکن پھر 5 فروری کو الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو پرائیویٹائزیشن پر کام کرنے سے روک دیا تھا اور اب حکومت PIA کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے سابق وزیر نجکاری محمد زبیر سے۔ محمد زبیر صاحب بہت شکریہ مجھ میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر 2013 میں نون لیگ کی حکومت آئی، آپ اس وقت بہت تیزی سے پرائیویٹائزیشن کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، PIA کو 2 حصوں میں توڑنے کا، اس کے بعد ایک حصے کو پرائیویٹائز کرنے کا، یہ سارے پلان آپ نے اس وقت سامنے رکھے تھے۔ آپ بڑے پازیٹیو بھی تھے کہ پرائیویٹائزیشن آگے بڑھے گی، مگر نہیں ہو سکی۔ اپوزیشن سڑکوں پر تھی، یہاں کراچی میں پروٹیسٹ ہوا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی آپ کو بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈار صاحب کے حوالے سے آپ بتا چکے ہیں۔ ناؤ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں، پروگریس کو فالو کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی ہم صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سب سے پازیٹیو خبر ہے پچھلے 2 سال میں، اگر میں کہوں جب سے
پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اس وقت وہ جو 16 مہینے تھے وہ بالکل ضائع کیے گئے، حالانکہ اس وقت شروع کر دینا چاہیے تھا۔ ابھی جو آپ نے کلپ سنایا وزیر اعظم صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کو یہ اپریل 2022 میں اسی تیزی سے اگر وہ قدم بڑھاتے تو میرا خیال ہے ابھی تک بہت کچھ آگے بڑھ چکے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو لاسز پچھلے 2 سال میں ہوئے ہیں وہ بھی تو عوام کے اوپر بوجھ ہی ہیں، لیکن جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، فواد حسن فواد جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں آ کے یہ فرسٹ ٹائم سیریسنس ہم نے دیکھی۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی کوئی سیریسنس نہیں تھی، اور فواد حسن فواد نے باوجود اس کے کہ کیئر ٹیکر پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو بہت آگے تک لے کے گئے، اور اگر وہ الیکشن کمیشن اور صحیح روکا شاید الیکشن کمیشن نے، تو میں تو اس کو بہت پازیٹیو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ اگر پی آئی اے میں ہم صحیح قدم پر آگے چلیں گے، ابھی بہت سے مراحل آئیں گے، بہت سے ٹیکنیکل مراحل آئیں گے جس کو عبور کرنا ہوگا، بٹ مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے یہ آئیڈیا دیا تھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم خود اون کر رہے ہیں۔ میری آپ سے بات ہوئی تھی 2014-15 میں جب پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا تھا ہے مشکل مگر یہی واحد حل ہے، تو مگر آپ پازیٹیو بھی بہت تھے، اب بھی حکومت پازیٹیو بہت ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ حل یہی ہے، مگر جو چیزیں آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھی ہیں اس میں یہ معاملہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں جی اب ایونچولی ہو جائے گا، پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی، یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا؟ دیکھیں اس وقت پرائیویٹائزیشن جو رکی تھی نا، اس میں اور اب میں جو پتہ نہیں فرق ہے یا نہیں ہے، بٹ اس وقت جو سب سے زیادہ جس کی طرف سے مزاحمت تھی یا حکومت کے لیے ڈر خوف تھا، وہ پی ٹی آئی کی جو مزاحمت تھی، اور عمران خان آپ کو پتہ ہے فار موسٹ آف دی 5 ایئرز وہ کافی مزاحمت کر رہے تھے پرائیویٹائزیشن کی، نہیں صرف ویسے اوور آل ان کی پالیٹکس ایسی تھی۔ اور وہ جو آپ نے کہا سٹرائک ہوئی تھی، وہ سٹرائک بھی جو ہوئی تھی وہ بھی عمران خان یہاں آئے تھے اور باہر لوگ نکلے تھے، اور اس میں 2 امپلائیز شہید ہوئے تھے، اور جس سے بہت بڑا جھٹکا ہوا تھا، لیکن اس کو ہم نے اس کو بھی عبور کر لیا تھا۔ میں صرف وضاحت کے لیے بتا دوں کیونکہ امپلائیز کو واپس ہم سٹرائک سے واپس لے کے آ گئے تھے اور انہوں نے واپس کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اس بات پر کنونس ہو گئے تھے کہ یس دا رائٹ وے فارورڈ از پرائیویٹائزیشن، صرف ادارے کے لیے نہیں، ان کے انڈیویجول کیریئر کے لیے بھی۔ سو وہ جو عبور کر لیا تھا، اس کے بعد جو ہم نے یو ٹرن لیا اس خوف سے، جو جہاں تک میں ریکال کر سکتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اب فائنل کریں گے تو میرا خیال ہے وہ وہاں اگر ہم یہ واپس نہ لیتے جہاں تک ہم پہنچ چکے تھے، تو یہ 2015 کی بات ہے، اکتوبر کی بات ہے، اگلے 1-8 مہینے میں وہ ہو جانا تھا۔ بلکہ آرڈیننس ایشو ہو چکا تھا پریزیڈنٹ کی طرف سے 120 دن کا، اور پلان یہ تھا کہ اس کو ایک دفعہ پھر 120 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر لیں گے، جس دوران ہم اسٹریٹجک سیل کر لیں گے، اور جب تک وہ ختم ہوگا وہ پیریڈ آرڈیننس کا، تو اس وقت تک ہم پارلیمنٹ سے پاس بھی کروا لیں گے جو بھی ہم نے کرنا تھا۔ صاحب تو اب جبکہ ظاہر اس زمانے میں جب بات ہوتی تھی پرائیویٹائزیشن کی تو ہوتا تھا کہ جی پی آئی اے کے سروائیول کا معاملہ ہے، پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے سروائیول کا معاملہ ہے، یہ بات ہوتی تھی، مگر اب، اور موضوع صاحب آپ ظاہر بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو، اب تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اپنے سروائیول کا معاملہ ہے، صرف ان اداروں کے سروائیول کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ خیال میں اتنا ہی ناگزیر ہے کہ پرائیویٹائزیشن پروگرام کے ساتھ اب آگے بڑھا جائے دیگر اداروں میں بھی؟ بڑا سمپل سے نا عام ناظرین کے لیے دیکھیں، جو لاسز ہیں، پی آئی اے کا لاس ہی صرف لے لیں تو 100 بلین کے قریب لاس تھا پچھلے فائنینشیل ایئر میں، اس دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب 100 بلین اگر پی آئی اے پر لاس ہے اور کوالٹی آف سروس کچھ ہے نہیں، نہ وہ ڈومیسٹک ایئر لائنس کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے، نہ وہ انٹرنیشنل ایئر لائنس کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے، تو نہ سروس ہے اور لاسز الگ ہو رہے ہیں، اور وہ حکومت کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سو ابھی جو ہولڈنگ کمپنی کی بھی بنانے کی بات ہو رہی ہے، وہ سارے وہاں پاک ہوں گے نا زیادہ تر لائبلٹیز، تو وہ بھی تو ایک بوجھ ہے۔ سو ناگزیر ہے، میرا خیال ہے اس وقت تو یہ ہے کہ if you don't go ahead تو the other way is perish، کہ بالکل ختم ہو جائے گا سب کچھ، اور کیونکہ لاسز برداشت ہی نہیں کر سکتے اس حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو، جو فائنینشیل لاسز ہیں وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہیں۔ سو گوئنگ فارورڈ اگر جتنی بھی اس کی مزاحمت ہوتی ہے پولیٹیکلی، میرا خیال ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، اس کے لیے خاص طور پر ضرور کمیٹی بنانی چاہیے، کیونکہ جو ایک میجر پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ابھی بھی میں سن رہا تھا قاہرہ صاحب کو، وہ کچھ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، مطلب کلیئرٹی نہیں تھی۔ سو اگر اس ایک طرف آپ اتنے سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہ کیا، یونینز کو آن بورڈ نہ کیا، امپلائیز کو آن بورڈ نہ کیا، وہ کیا جو بھی پیکیج ہے جو امپلائیز کو دیا جائے گا، جو امپلائیز مانیں گے، ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ پوٹینشیل انویسٹر جو ہوگا نا شاہ زیب، وہ تو آ کے یہ کہے گا، سب سے نمبر 1 کویسچن اس کے لیے ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ تو آپ نے لائبلٹیز کو
نکال کے پاک کرتی ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن واٹ اباؤٹ دا امپلائیز؟ اینڈ امپلائیز کے حوالے سے میں صرف 2 چیزیں بتا دوں. اٹ از ناٹ جسٹ دا کوانٹٹی. جو پوٹینشیل انویسٹر ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہاں اس میں 5,000 ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. 5,000 ان کی مرضی والے. سو یہ نہیں ہے کہ 5,000 کوئی سے بھی 5,000 ہوں. سو یہ سب سے کٹھن مرحلہ جو آئے گا نا کہ امپلائیز کے حوالے سے جو پوٹینشیل انویسٹرز ہوں گے اس کو کیسے سیٹسفائی کرتے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ابھی بہت سیریس مسائل ہیں, کیونکہ جو سب سے مشکل وقت آتا ہے وہ لاسٹ کے چند مہینے ہوتے ہیں, لاسٹ کے چند ایکشنز ہوتے ہیں. پروفیشنلی تو وہ SECP کے ساتھ کیا کرنا ہے, بورڈ نے کیا قانون سازی پاس کرنی ہے, میٹنگز پہ کیا کچھ کرنا ہے, وہ پروفیشنل کام ہے. آئی ایم شیور جس طرح طارق باجوہ کا آپ نے ذکر کیا, زبردست آدمی ہیں, وہ سارا وہ کر لیں گے پروفیشنلی وہ کام کو عبور. لیکن اصل چیز ہوگی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں, امپلائیز ہیں, ان کو کیسے آن بورڈ کرتے ہیں. اور ان کو بورڈ, کیونکہ جو پوٹینشیل انویسٹر ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی کمپلیٹلی آن بورڈ ہے یا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ ہم آ جائیں اور پھر اس کے بعد ہنگامہ شروع ہو اور کوئی پہنچ جائے کورٹ, اور جیسے افتخار چودھری کے پاس پہنچ گئے تھے اسٹیل مل کے سلسلے میں اور انہوں نے ریورس کر دیا تھا سائیکل. سو اب یہ مومنٹم جو چلا ہے میرا خیال ہے مومنٹم اسی سپیڈ کے ساتھ اگر جائیں گے تو دیٹ ول بی دی بیسٹ. آپ سیاستدان بھی ہیں, ایک الگ بات ہے, ابھی پارٹی سے اپنی پارٹی سے اس وقت بہت دوری پر ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی حوالے سے کم از کم جو ایک انوائرمنٹ ہے کہ عدالتوں میں بھی احساس ہے کہ جی ہم نے بڑا نقصان کیا ہے اکانومی کے معاملات میں دخل اندازی کر کر, اسٹیبلشمنٹ میں بھی احساس ہے, بلکہ ان کی طرف سے تو پش کیا جا رہا ہے SIFC کے ایجنڈے میں کہ جی اب ریفارمز ہونا بڑے لازمی ہے, اسی طریقے سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے, کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ اس وقت بہتر ہے آگے بڑھنے کے لیے پرائیویٹائزیشن کے لیے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ. سب سے بڑی بات ہے میرا خیال ہے ایک احساس ہے جو PDM کی حکومت کو پہلے جو PDM 1 تھی اپریل 2022 میں جس تیزی سے کام کرنے چاہیے تھے آن آل فرنٹس, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن تھا, ٹیکس ریفارم تھا, انرجی ریفارم تھا, آپ نے ذکر کیا اور چیزوں کا, ان سب چیزوں پر وہ جو 16 مہینے تھے اس میں دیر از نتھنگ ٹو شو کہ وہ دا لٹل اسٹیپس دیٹ دے شوڈ ہیو ٹیکن, تاکہ وہ پھر کیئر ٹیکر آتی وہ مومنٹم آگے چلتا رہتا. میرا خیال ہے اس وقت بالکل ایک کسی اور دنیا میں تھے. سو وہ احساس سب سے زیادہ جن کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے حکومت وقت, ان کو احساس لگتا ہے پرائم منسٹر کو ہے, اور وہ بتا دیا گیا ہے یا ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس چیز کو کیے بغیر پاکستان آگے نہیں چلے گا. سو دیٹ از اے ویری پازیٹیو تھنگ اینڈ دا پرائم منسٹر سیمس ٹو بی لیڈنگ دا وے. وہ ایک اور بڑی پازیٹیو چیز ہے, ہی از ناٹ اوے فرام دی ریئل ایشوز. وہ چیئر بھی کر رہے ہیں میٹنگز کو, بلکہ زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری کمیٹیز کو وہ کیوں چیئر کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک یہ فرسٹ 1 ایئر یا فرسٹ 2 ایئرز میں پرائم منسٹر ہیز ٹو بی انوالوڈ دیٹ مچ. سو ماحول اس سے اچھا تو کبھی بھی نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ PTI کی طرف سے کیا اس کا ریاکشن آئے گا, کس طرح سے وہ والی PTI تو نہیں ہے جو عمران خان جب باہر تھے اور وہ ہی کوڈ لیڈ اے ویری بگ کراؤڈ اور وہ ہنگامہ کروا سکتے تھے, وہ والا تو ماحول نہیں ہے. لیکن وہ کیا PTI کا ریاکشن ہوگا, اسمبلی میں بھی ہیں, بہت بڑی تعداد میں ہیں وہ اسمبلی میں. سو ان کو بھی آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہوگی, ان کو بھی احساس دلانے کی ضرورت ہوگی کہ دس از دا وے فارورڈ, اور اس میں ٹرانسپیرنسی شو کرنے کی ضرورت ہوگی. حکومت کو جو کی لوگ ہیں پرائیویٹائزیشن سے منسلک ہیں, چاہے وہ اورنگزیب صاحب ہیں یا ڈار صاحب خود ہیں جو چیئرمین ہیں کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے, علیم خان ہے. ٹرانسپیرنسی سب سے بڑا ایشو آتا ہے, لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ کس کو بیچا جا رہا ہے. ابھی بھی باتیں یہ شروع ہو چکی ہیں. سو آئی تھنک وی ہیو اے ویری ویری گڈ ٹرانسپیرنٹ پروسیس جس میں آپ یہ شو کر سکتے ہیں میڈیا کے تھرو ان کے پاس جا کے کہ اس میں کسی ایک آدمی کا عمل دخل نہیں ہوگا, فیصلہ سازی براڈ بیسڈ ہوگی. دیر آر انف چیکس اینڈ بیلنسز, کنٹرول میکنزم ہے ٹو انشور دیٹ وی کم اپ ود دا بیسٹ پرائز ٹو سیل PIA.